السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ محترم سامعین کرام، عزیزان محترم، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا مالک و خالق ہے۔ درود و سلام کا وصول ہو اللہ کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم پر۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ کل کے درس میں سورہ یوسف کا جو ہے واقعہ، اس کا کچھ ابتدائی حصہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا گیا تھا۔ بات یہاں تک آئی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں لے جا کر فروخت کر دیا گیا، اور جو ان کو خریدنے والا شخص تھا وہ مصر کا وزیر فائنانس تھا۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا اور اپنی بیوی کے پاس لے جا کر دیا اور کہا کہ یہ ایسا بچہ ہے، اس کو ہم جو ہے اپنا بیٹا بنا لیں گے، یا پھر یہ بچہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے پھر آگے ذکر کیا کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، اس طرح سے ہم نے یوسف علیہ السلام کو ایک مقام عطا فرمایا۔ اپنے بھائیوں سے بچھڑنا، اپنے والد سے بچھڑنا، پھر اس کے بعد بھائیوں کا کنویں میں داخل کرنا، اور اس کے بعد قافلے والوں کا آپ کو نکال لینا کنویں سے، بے بازار میں جا کر فروخت کر دینا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ اسی لیے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے یوسف کو جو ہے اس زمین کے اندر جما دیا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیروں کا علم بھی سکھا دیا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا آگے وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ہم نے آپ کو جو ہے خواب کی تعبیروں کا علم بھی سکھا دیا۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ رب العالمین تمام احکامات پر، تمام کاموں پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے، جوان ہوئے۔ جب وہ جوانی کی تحریک سے ختم رکھا انہوں نے، تو ظاہر بات ہے اللہ رب العالمین کے جتنے پیغمبر دنیا میں آئے، سارے کے سارے انبیاء بڑے خوبصورت، حسین و جمیل پیدا ہوئے، سب کو اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا معاملہ کچھ الگ ہی تھا۔ یہ اور زیادہ حسین و جمیل تھے، لہذا اس عورت کی نیت خراب ہوئی اور اس نے یوسف علیہ السلام کو جو ہے برائی کے لیے آمادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ایسا کام میں نہیں کروں گا، انہ ربی، یہ میرا جو ہے پالنے والا ہے۔ یعنی اس آدمی کی جانب اشارہ کیا جس نے آپ کو گھر میں لا کر رکھا، جس نے آپ کو بازار سے خرید کے لایا، اس کے بارے میں کہا کہ انہ ربی احسن مثوایا، اس آدمی نے جو ہے مجھے پالا، مجھے بڑا کیا، مجھے گھر میں پناہ دی، کیا میں اس کے ساتھ ایسا کروں؟ ایسا ہرگز میں نہیں کر سکتا۔ انہ لا یفلح الظالمون، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ظالموں کو کبھی بھی کامیاب نہیں کرتا۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے بیان کیا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے اس برائی سے بچنے کے لیے بھاگے جا رہے ہیں، اور پیچھے جو ہے وہ عورت ہے جو آپ کو برائی پر بلا رہی ہے، لہذا بھاگتے گئے یہاں تک کہ جب مین دروازہ، گھر کا جو مین داخلہ تھا، باب الداخلہ تھا، اسے کھولا تو سامنے دیکھا کہ وہی آدمی وہاں پر کھڑا ہوا ہے جو مصر کا جو ہے گورنر تھا اور جو منسٹر تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے وہ آدمی موجود تھا۔ اب بیوی نے کیا کیا؟ فوری اپنی بات کو پلٹا دیا اور کہنے لگی کہ دیکھو، آپ جس کو گھر میں لے کر آئے تھے وہ آپ کی گھر والے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ اب اس کے بعد تمام گواہ وہاں موجود تھے، تمام لوگ موجود تھے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی۔ اس سلسلے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا بچہ تھا جو بالکل پیدا ہوا، 1 دن 2 دن کا بچہ تھا، اس نے گواہی دی، لیکن ایسا کوئی واقعہ یا ایسی کوئی بات قرآن آیات سے ثابت نہیں ہے۔ ایک گھر والوں میں سے کسی نے، اللہ نے فرمایا شہید شاہد من اہلہا، ان کے گھر والوں میں سے کسی نے یہ کہا، یہ فیصلہ کیا کہ دیکھو اگر یوسف کا کرتا
سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو سمجھ جاؤ کہ یوسف جھوٹے ہیں، عورت سچی ہے۔ اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ سمجھ جانا کہ یوسف سچے ہیں اور عورت جھوٹی ہے۔ جب دیکھا گیا فلما قمیصہ قد من دبر، جب دیکھا گیا تو یوسف علیہ السلام کا کرتا جو ہے پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ سب لوگ سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے، لیکن اب چونکہ بڑے آدمی کا معاملہ ہے، ایک مقام کا وہ منسٹر ہے، بڑا اس کا عہدہ ہے، بڑی پوزیشن ہے، لہٰذا اس معاملے کو جو ہے وہیں پر جو ہے دبا دیا گیا۔ زیادہ بات شہر میں نہیں پھیلی بلکہ اسی محل کے اندر، اسی گھر کے اندر اس بات کو دبا دیا گیا۔ لیکن آگے کیا ہوا؟ جب بات محل کے اندر رہی تو محل کے اندر رہنے والی عورتوں نے، اللہ نے فرمایا وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز، اب محل کے اندر جو عورتیں تھیں، ظاہر بات ہے عورتوں تک تو بات پہنچ گئی کہ ایک منسٹر کی بیوی نے اتنی بڑی عورت ہوتے ہوئے اس بچے پر جو ہے برائی کا ارادہ کیا جس بچے کو بچپن سے خود ہی پالتے ہوئے آ رہی ہے۔ جب یہ بات محل کے اندر پھیلی اور شہر میں کچھ لوگوں تک یہ بات پہنچی تو اس عورت نے کیا چال چلی؟ اس نے کیا ایک کام کیا کہ اپنے محل کے اندر ایک دعوت کا اہتمام کیا، تمام عورتوں کو بلایا گیا، تمام عورتوں کے سامنے جو ہے چاقو اور ان کے سامنے پھل رکھے گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، سب عورتوں کے ہاتھ میں چاقو اس نے دے دیے اور ساتھ میں پھل رکھ دیے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو سامنے سے گزرنے کا حکم دیا۔ جب یوسف علیہ السلام سامنے سے گزرے تو عورتوں نے کیا کیا؟ ان کو دیکھا اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا اور کہنے لگے حاشا للہ ما ھذا بشرا الا ملک کریم، کہنے لگے کہ ارے واہ، یہ تو انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر جو ہے ان عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ اب جب یہ سارے معاملات ہونے لگے تو یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، کہا کہ اے اللہ ربی اس سجن، اے میرے پروردگار میرے لیے قید خانہ زیادہ بہتر ہے، احب الی مما یدعوننی الیہ، یہ عورتیں، یہ تمام لوگ میرے بارے میں جو چال چل رہے ہیں اور مجھے جس طرح برائی پر ابھار رہے ہیں، یہ برائی کے کام سے بہتر ہے کہ میں قید خانے میں چلا جاؤں، میں جیل میں چلا جاؤں۔ اے اللہ تو میرے انتظام کر دے کہ میں جیل میں چلا جاؤں۔ لہذا ان کی دعا اللہ رب العالمین نے قبول فرمائی، فرمایا کہ فاستجاب له ربه، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو جو ہے ایک وقت متعینہ تک جو ہے قید خانے کے حوالے کر دیا گیا، جیل میں ان کو ڈال دیا گیا۔ اب جیل میں جب داخل ہوئے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ہے دو اور نوجوانوں کو جیل کے اندر داخل کیا گیا اور ان دو نوجوانوں نے خواب دیکھا۔ ایک نے یہ خواب دیکھا کہ انی ارانی آصر خمرا، میں جو ہے بادشاہ کے لیے شراب نچوڑ رہا ہوں، شراب کو جو ہے نچوڑ رہا ہوں۔ شراب کیسے بنائی جاتی ہے؟ انگور کے ذریعے یا پھر جو ہے سڑے ہوئے پھلوں کے ذریعے، مختلف طریقوں کے ذریعے شراب بنائی جاتی ہے تو اس کو نچوڑا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں یہ خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹی کا ٹکڑا ہے اور اس کو پرندے جو ہے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، اور کہنے لگے کہ ہم تم کو جو ہے احسان والے یا نیک آدمی سمجھتے ہیں، اگر آپ کو اس خواب کی تعبیر معلوم ہے تو آپ بتا دیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا، لیکن ہمارے پاس جب کھانا آئے گا، دوپہر کا کھانا یا ہمارے پاس شام کا کھانا، جو بھی کھانا ہمارے پاس آتا ہے، اس کھانے کے آنے سے پہلے میں تم کو اس کی تعبیر بتاؤں گا، لیکن تعبیر سننے سے پہلے یہ بات یاد رکھو، میں تم کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے وہاں پر ان لوگوں کے سامنے توحید کا درس دیا اور کہنے لگے اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا مختلف خدا زیادہ بہتر ہے یا ایک اکیلا زبردست اللہ بہتر ہے؟ انہوں نے وہاں پر ان کو توحید کا درس دیا اور ان کو اسلام میں داخل ہونے کی ان کو دعوت دی۔ اس کے بعد کھانا آنے سے پہلے یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب کی تعبیر بتائی اور کہنے لگے یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، تم میں سے جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے تو اس کو جو ہے آزاد کر دیا جائے گا۔ جس جرم میں قید خانے میں داخل کیا گیا ہے وہ جرم سے اس کو بری کر دیا جائے گا اور وہ آزاد ہو جائے گا۔ دوسرے جو خواب دیکھا ہے کہ اس کے سر پر روٹی کا ٹکڑا ہے جس سے پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اسے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا، فیصلب فتاکل الطیر، اسے سولی دے دی جائے گی۔ اس کے بعد
یوسف علیہ السلام نے اس آدمی سے جو آزاد ہونے والا تھا اس سے کہا کہ اب تم بادشاہ کے قریب جانے والے ہو، تمہارا کام کیا ہے؟ بادشاہ کو شراب پلانا۔ تو ظاہر بات ہے تم بادشاہ کے بالکل قریب رہو گے، تو جب بادشاہ کے قریب میں جانا تو میرا ذکر وہاں پر کرنا کہ یوسف نام کا جو بندہ ہے بے گناہ ہے، قید میں پڑا ہوا ہے، میرے بارے میں ذکر کرنا بادشاہ سے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بادشاہ سے تمہارے بارے میں ذکر کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ، لیکن جب وہ بندہ باہر آیا قید خانے سے تو وہ اپنے بادشاہ سے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہنا بھول گیا۔ اللہ نے کہا کہ شیطان نے اس کو بات بھلا دی، ان کے ذہن سے وہ بات نکل گئی۔ اب اس کے بعد یوسف علیہ السلام جو ہے کئی سال کا قید خانے کے اندر رہے۔ بضع سنین کہا اللہ رب العالمین نے۔ بضع جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے 7 سال سے 9 سال کے درمیان کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام بلا وجہ، بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی گناہ کے 7 سال سے زائد عرصہ قید خانے کے اندر پڑے رہے۔ اب اس کے بعد ہوا کیا؟ بادشاہ نے اب خواب دیکھا۔ اب بادشاہ نے یہ خواب دیکھا کہ انی ارا 7 بقرات سمان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیاں ہیں جو 7 دبلی پتلی گائیوں کو کھا رہی ہے، اور اسی طرح 7 جو ہے ہرے بھرے بالیاں ہیں، اور اسی طرح 7 سوکھے بالیاں ہیں۔ بالیوں سے مراد کیا؟ جو گیہوں کے، جوار کے جو بالیاں ہوتے ہیں، جو پودے ہوتے ہیں جس کے اندر جواری اور باجرا یا گیہوں وغیرہ پیدا ہوتا ہے اسے بالی کہا جاتا ہے۔ بالی سے مراد کان کی بالی نہیں، اناج کی بالیاں۔ تو میں نے دیکھا کہ 7 ہرے بھرے بالیاں ہیں اور 7 سبز بالیاں، سوکھے بالیاں ہیں۔ یہ میرا خواب ہے۔ جب خواب دیکھا بادشاہ نے پریشان ہو گیا، سیدھا اپنے درباریوں کو طلب کیا۔ سارے درباری آئے، سب سے کہنے لگا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، اگر تم میں سے کوئی اس خواب کے بارے میں جانتا ہے، اس کی تعبیر کو جانتا ہے تو بتاؤ کہ میں نے جو خواب دیکھا ہے اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو درباریوں نے کہا کہ اے بادشاہ، اکثر ہم جو خواب دیکھتے ہیں اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی ہے۔ ہم جو دل میں سوچتے ہیں یا ہمارے دل میں جو خیال آتا ہے وہ خواب دیکھا، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ لیکن اب وہاں پر وہ آدمی موجود تھا جس کو یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی تھی کہ تم کو آزاد کر دیا جائے گا۔ اسے اب یاد آیا، ارے قید خانے میں ایک آدمی یوسف نام کا ہے، اس نے مجھے خواب کی تعبیر بتائی تھی، وہ تعبیر صحیح ہو گئی تھی۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جو قید خانے میں پڑا ہوا ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں اس کے پاس جا کر اس خواب کی تعبیر پکڑ کے لاؤں یا جو ہے اس کے پاس سے معلوم کر کے لاؤں۔ اور بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ آیا اور کہنے لگا یوسف ایھا صدیق، اے یوسف میرے دوست، میرے بادشاہ نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، اگر آپ اس خواب کی تعبیر جانتے ہو تو بتاؤ۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام اس سے کچھ بھی نہیں کہا، اس سے سیدھا سیدھا خواب کی تعبیر بتا دی اور کہا کہ آنے والے جو 7 سال ہوں گے وہ بہت ہی زیادہ سرسبز و شاداب ہوں گے، بہت زیادہ بارش کا نزول ہوگا، اناج و غلہ بہت زیادہ کثیر تعداد میں جو ہے پیدا ہوگا۔ اس کے بعد کے جو 7 سال آنے والے ہیں وہ بہت زیادہ 10 سالی کے 7 سال ہوں گے، اناج نہیں ہوگا، بارش نازل نہیں کی جائے گی۔ یہ اس کی تعبیر ہے۔ اب وہ سیدھا جو ہے بادشاہ کے دربار میں آیا اور کہا کہ اے بادشاہ اس کی تعبیر ایسا ایسا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ایسی تعبیر بتانے والا کون ہے؟ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا مفتی، اتنا بڑا علامہ ہمارے مملکت میں، وہ بھی قید خانے میں پڑا ہوا ہے، جاؤ اسے فوری بلا کے لاؤ۔ یوسف علیہ السلام کے پاس قاصد آئے، بادشاہ کے لوگ آئے اور کہنے لگے کہ اے یوسف آپ کو بادشاہ نے طلب کیا ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں اس وقت تک بادشاہ کے دربار میں نہیں آؤں گا جب تک کہ ان عورتوں کا معاملہ کلیئر نہیں کر دیا جاتا جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا۔ ان عورتوں کا کیا ماجرا تھا جنہوں نے مجھے سامنے بلا کر اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا، وہ سارے معاملات کلیئر کیے جائیں تبھی میں وہاں پر آؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیان فرمایا اگر یوسف کی جگہ پر میں ہوتا تو فوری میں چلا جاتا بادشاہ کے بلانے پر، لیکن یوسف علیہ السلام نے آنے سے انکار کر دیا، کہا کہ میں اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک کہ میرے جسم پہ لگا ہوا داغ اور عیب کو جو ہے پاک و صاف نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا اس کے بعد بادشاہ نے جو ہے تمام درباریوں کو بلایا، عزیز مصر کی بیوی کو بلایا گیا، ان عورتوں کو بلایا گیا، تمام عورتوں نے اقرار کیا کہ یوسف جو ہے نیک آدمی ہے، ہماری غلطی ہے، ہم ہی لوگوں نے ان کو ورگلایا تھا اور ہمارا ہی جرم ہے۔
لہذا تمام یہ جرم ثابت ہو گیا. یوسف علیہ السلام جب بری ہو گئے تو وہ قید خانے سے باہر آئے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا جب وہ باہر آئے تو کہنے لگے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. سب سے پہلا یہ جملہ کہا کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا, میں جو برائی سے گناہ کے کاموں سے بچا ہوں یہ میری وجہ سے نہیں ہے بلکہ اللہ نے مجھے اس سے بچایا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء, کیونکہ نفس تو آدمی کو برائی پر ابھارتا ہے, نفس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ گناہ پر, نافرمانی پر اور بدکاری پر انسان کو آمادہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جس پر رحم کرتا ہے وہ آدمی گناہوں سے اور برائیوں سے بچ جاتا ہے. اب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو بلایا اور ان کو جو ہے وزیر خزانہ بنا دیا گیا. سب سے بڑا عہدہ, ملک کا سب سے بڑا عہدہ وزیر خزانہ ان کو بنا دیا گیا. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ, ہم نے یوسف علیہ السلام کو ایسا جو ہے مقام عطا کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اب اپنی تدبیر کے مطابق جو تعبیر بتائی تھی ان 7 سالوں میں اناج کو بہت زیادہ تعداد میں پیدا کیا. جتنے ملک کے زرخیز زمین تھے ان تمام زمینات پر فصل اگائی گئی, ان تمام زمینوں پہ جو ہے زیادہ سے زیادہ اناج کو غلے کو پیدا کیا گیا. اور اس کے بعد جب کاٹنے کی باری آئی یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ غلے کو جو ہے مکمل طور پر نہیں کاٹا جائے گا, اس کے جو بالیاں ہیں اسی طرح سے نکال کے گوداموں میں جمع کیا جائے گا تاکہ آنے والے 7 سالوں میں یہ اناج ہمارے لیے کام آئے. لہذا 7 سال کا جو دور تھا سرسبز و شادابی کا وہ گزر گیا. اب اس کے بعد کے جو 7 سال تھے وہ شروع ہو گئے. جب وہ سال شروع ہو گئے اللہ رب العالمین نے فرمایا اب چونکہ یوسف علیہ السلام کے بھائی یعقوب علیہ السلام, ان کے والد, ان کی والدہ, ان کا پورا خاندان جو ہے مصر سے قریب رہا کرتا تھا کنعان کے اندر, وہاں تک بھی یہ بات پہنچی کہ مصر میں ایک ایسا منسٹر ہے, ایک ایسا آدمی ہے جو وزیر ہے جو لوگوں کو اناج دے رہا ہے. سالی کا دور شروع ہو گیا, لوگ پریشان کھانے کے لیے. یہ خبر پہنچی ان کے آبائی مقام پر کہ ایک مصر کے اندر ایک وزیر ہے جو اس طرح سے اناج کو تقسیم کر رہے ہیں. لہذا یوسف علیہ السلام کے وہی بھائی جنہوں نے کنویں میں داخل کیا تھا وہ آئے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یوسف علیہ السلام کے بعد ان کے تمام 10 بھائی حاضر ہوئے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو جیسا ہی دیکھا پہچان گئے کہ ہمارے بھائی ہیں. لیکن ان لوگوں نے یوسف کو نہیں پہچانا. بھائی کے پاس جب بھائی اللہ اس پیغمبر کے پاس یوسف السلام کے پاس تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا کہ ہمارے بھائی ہیں. لیکن یوسف علیہ السلام جو ہے جب تو چھوٹے تھے اب جوان ہوئے, ایک ملک کے جو ہے وزیر بنے ہوئے ہیں, ظاہر بات ہے کوئی بھی آدمی نہیں پہچانے گا. ان بھائیوں نے ان کو نہیں پہچانا. اس کے بعد جو ہے ولما جہزهم بجہازهم, ان کا جو اناج تھا ان کے تمام غلوں پہ تمام جو سامان تھا رکھ دیا گیا. اس کے بعد جب جانے لگے یوسف علیہ السلام نے ان کو بلایا اور کہنے لگے کہ کیا تم لوگ 10 ہی ہو یا تمہارے کوئی اور بھائی بھی ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا ایک اور بھائی بھی ہے. انہوں نے کہا کہ آئندہ مرتبہ جب آنا تو اس بھائی کو ساتھ میں لے کر آنا. یہ ان کے سگے بھائی تھے, ظاہر بات اس نے بلایا, کہا کہ ایتونی بأخل لکم, تمہارا جو چھوٹا بھائی گھر میں ہے اسے بھی اگلی مرتبہ ساتھ میں لے کر آنا, اگر نہیں لاؤ گے تو تمہیں آئندہ مرتبہ اناج نہیں دیا جائے گا. لہذا تمام کے تمام بھائی گئے اور اپنے ابا کے پاس گئے. فلما رجعوا الى ابيهم, والد کے پاس آئے یعقوب السلام کے پاس اور کہنے لگے کہ یا ابانا منع منا الكيل, ہمیں آئندہ مرتبہ جو ہے اناج اور غلہ دینے سے روک دیا گیا ہے. کس لیے؟ فارسل اخانا معنا اخانا, ہمارے بھائی کو ساتھ میں لانے کا جو ہے کہا گیا. اگر ہمارا چھوٹا بھائی بنیامین اگر ساتھ میں نہیں آتا ہے تو ہمیں جو ہے اناج اور غلہ نہیں دیا جائے گا. یوسف علیہ السلام نے کہا هل آمنكم عليه الا كما امنتكم من قبل, کہ کیا تمہاری وہی چال ہے جو اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم نے چال چلی تھی؟ میرے سامنے سے میرے پاس سے اس کو بھی ایسا ہی کہہ کے لے کے گئے تھے کہ ہمارے ساتھ رہے گا, کھیلے گا, کودے گا, اور اس کو تم نے جو ہے ظاہر کر دیا. کیا اس کے ساتھ یہی معاملہ کرنا ہے؟ کہنے لگے کہ نہیں اے ابا جان, ہم جو ہے اس کو حفاظت کے ساتھ لے کر آئیں گے. یعقوب علیہ السلام نے ان لوگوں سے وعدہ لیا. اللہ کا وعدہ, اقرار اور تمام چیزیں لینے کے بعد کہا کہ اس بھائی کو ساتھ میں لے کر آنا, اور ساتھ نصیحت فرمائی یا بنیا, جب تم لوگ شہر میں داخل ہونا تو لا تدخلوا من باب واحد, ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا,
کیونکہ 11 بھائی ہیں، اب ظاہر بات ہے کوئی بھی دیکھنے والا دیکھے گا نظر لگ جائے گی، لہذا جب تم مصر کے اندر داخل ہونے لگو تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، من باب واحد متفرقہ، من ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازوں سے مصر کے اندر داخل ہونا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ان کے پاس پہنچ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے خاص بھائی کو الگ سے بلا لیا، اپنے پاس الگ سے بلایا اور اسے کہنے لگے کہ اے بنیامین، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اب تمہارے ساتھ جو بھی معاملہ ہونے والا ہے اسے خاموشی کے ساتھ دیکھتے رہنا، سنتے رہنا، کچھ بھی کہنا ہے۔ اب جو بھی معاملہ آگے ہونے والے ہیں خاموش رہنا، نہ میرے بارے میں کسی کو بتانا، نہ کوئی بات کرنا۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ فلما جہزوا بجہازہم جعل السقایۃ، جب ان لوگوں کا جو اناج کا جو غلہ تھا، جو بوریاں تھے، جب جانوروں پر اونٹوں پر رکھے گئے، یوسف علیہ السلام نے اپنے خاص آدمی کے ذریعے ان کا جو پینے کا پانی کے پیالے کا پیالہ تھا، پانی پینے کا، اس پیالے کو ان کے بھائیوں کے سامان میں چھپا دیا خاموشی کے ساتھ، اپنے خاص آدمی کے ذریعے ان کے سامان میں اس کو چھپا دیا گیا۔ کس کے سامان میں؟ چھوٹے بھائی کے سامان کے اندر۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اب وہ تمام کے تمام جو لوگ جانے لگے سامان لے کر، تو ایک آواز دینے والے نے آواز لگایا، ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون، آواز دینے والے نے کیا کہا؟ ارے سنو، اے سواریو رک جاؤ، تم لوگ چور ہو، تم لوگ چوری کر کے جا رہے ہو ہمارے شہر سے۔ ان لوگوں نے کہا کہ وہ لوگ پلٹے اور کہنے لگے ماذا تفقدون، تمہارا کیا چیز چوری ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نفقد صواع الملک، ہمارے بادشاہ کا جو پانی پینے کا پیالہ تھا وہ چوری ہو گیا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ وہ پیالہ تمہارے 11 بھائیوں میں سے کسی کے سامان کے اندر موجود ہے۔ لہذا انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرنے کے لیے نہیں آئے، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اس زمین کے اندر فساد مچانے کے لیے نہیں آئے، ہمارا مقصد اناج لے کر چلے جانا ہے، اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو ہمارے سامان کی تلاشی لے لو۔ لوگوں نے کہا کہ اگر سامان کی تلاشی لی گئی اور اگر تم میں سے کسی کے پاس وہ پیالہ نکل جائے تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں سزا یہ تھی کہ جس کے پاس چوری کا مال برآمد ہوتا تھا اسی کو رکھ لیا جاتا تھا، اسی کو رکھ لیا جاتا تھا اپنے ملک کے اندر، اور اس وقت تک کوئی غیر آدمی کسی بھی علاقے میں رہنے کی اجازت اس کو نہیں تھی۔ اگر دوسرے شہر کا کوئی آدمی ہے تو مصر میں آ کر رہنا اس کے لیے جائز نہیں تھا، اگر وہ آدمی کوئی جرم کرتا تبھی وہ مصر کے اندر رہ سکتا تھا۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے یہ چال چلی اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنے کے لیے، ان کے سامان کے اندر اپنا ہی پیالہ داخل کیا تاکہ ان کے قانون کے مطابق جو ہے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا جائے۔ لہذا بھائیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اپنے سامان تلاشی لے لو۔ جب تلاشی لی گئی تو چھوٹے بھائی بنیامین کے سامان کے اندر وہ پیالہ مل گیا۔ ان لوگوں نے کیا کہا؟ ارے یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے اس کا بڑا بھائی یوسف تھا، وہ بھی چور تھا۔ کس کے سامنے کہہ رہے ہیں؟ انہیں کے سامنے۔ یوسف علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، ان کے سامنے ہی کہہ رہے ہیں یہ تو اس نے چوری کی ہے بنیامین نے، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، اس کا بڑا بھائی یوسف بھی تھا، وہ بھی ایسا ہی چور تھا، ایسا ان لوگوں نے کہا۔ اللہ نے فرمایا یوسف علیہ السلام جو اپنے دل میں ہنسے، فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، ان کی باتیں سن کر دل میں مسکرائے، ہنسے، لیکن ظاہر نہیں کیا میں کون ہوں۔ لہذا اب وہ قافلہ جو ہے وہاں سے ان کو جانے کے لیے کہہ دیا گیا اور بنیامین کو مصر کے اندر روک لیا گیا۔ اب جب یہ معاملہ ہوا، اب چونکہ تمام کے تمام بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس اللہ سے وعدہ کر کے قسمیں کھا کے آئے تھے کہ بنیامین کو ساتھ میں لے کر ہی آئے تھے، اب انہوں نے کیا کیا؟ وہاں پر یوسف علیہ السلام کے سامنے جو ہے گڑگڑانے اور رونے لگے، کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے مصر کے بادشاہ، ان لہ ابا شیخا کبیرا، ہمارے باپ بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے ہیں، بڑے آدمی ہیں، بڑے بزرگ ہیں، ہم میں سے کسی کو رکھ لو، اس کو چھوڑ دو، ہم جو 10 بھائی ہیں ہم میں سے کسی کو بھی رکھ لو، آپ ایک کو نہیں بلکہ 2 کو رکھ لو، لیکن اس کو چھوڑ دو کیونکہ ہمارے والد نے اس کو ساتھ میں لانے کا ہم سے وعدہ لیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ معاذ اللہ، یہ تو اللہ کی پناہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کوئی اور کرے کسی اور کو رکھ لیا جائے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، لہذا تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ اب تمام کے تمام 10 بھائی جو ہے شہر سے باہر نکلے، جب باہر آئے تو قال کبیرہم، ان کا جو بڑا بھائی تھا اس نے کہا کہ میں بھی اب میرے والد کے سامنے نہیں آ سکتا،
ان کی آنکھوں سے آنکھیں ملانا، ان کے سامنے کھڑا ہونا میرے پاس ہمت نہیں ہے۔ جب تک میں بنیامین کا معاملہ حل نہ کر لوں میں اپنے والد کے پاس نہیں آؤں گا، لہٰذا تم لوگ سارے چلے جاؤ اور ابا جان سے جا کر کہہ دو کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے، لہٰذا اس کے الزام میں ان کو وہاں پر روک لیا گیا ہے۔ ایسا ہی ہوا، سارے کے سارے 9 بھائی والد کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ یا ابانا ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، لہٰذا جو ہے ہم اس بات جو ہے سچے ہیں، لیکن پھر بھی آپ ہماری بات پر یقین نہیں کرو گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بل صورتکم انفسکم، ابھی بھی تم لوگوں نے جو ہے اسی طرح سے واقعے کو گڑھ لیا ہے جیسا یوسف کے بارے میں تم نے کہا تھا، جیسا کہا تھا کہ یوسف کو جو ہے بھیڑیا کھا گیا وغیرہ وغیرہ، جو کہانی تم نے اس وقت بنائی تھی وہی کہانی تم نے ابھی بھی بنائی ہے، لہٰذا میں اللہ کے بعد اللہ سے صبر کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کو میرے پاس لے کر آئے گا۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے جو ہے ایسا کہا، اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام جو ہے یوسف علیہ السلام کے غم میں اتنا زیادہ روتے رہے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی بھی جو ہے چلی گئی، اور وہاں پر جو کہ بڑا بھائی ہے اس نے جو ہے پھر دوبارہ کوشش کی، مصر میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ اے عزیز مصر مسنا وحلنا الضر، ہم جو ہے ہمارے باپ کو نہیں دیکھ سکتے، ہمارے باپ بہت زیادہ جو ہے بوڑھے ہیں، لہٰذا ہم پہ رحم کیجیے، آپ احسان کرنے والے، آپ نیکوکار آدمی ہیں، ہم پہ احسان کیجیے، ہمارے باپ اس بات کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام نے اب جو ہے اپنا اظہار کرنا شروع کر دیا اور کہنے لگے هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه، کیا تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ جب اب بادشاہ کی زبان سے یوسف کا نام سنا تو بھائی پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ جو معاملہ ہوا تھا صرف 10 بھائیوں کے درمیان میں تھا اور یوسف علیہ السلام اس کو جانتے تھے، اور جب یوسف علیہ السلام نے ڈائریکٹ اپنی زبان سے کہا کہ کیا تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے، اس بات کو تم جانتے ہو، تو ان لوگوں نے ڈائریکٹ کہا انک انت یوسف، کیا آپ یوسف ہے؟ کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم دونوں پر احسان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے احسان کرنے والے، تقویٰ اختیار کرنے والے اور صبر کرنے والوں کے اجر کو جو ہے ضائع نہیں کرتا۔ اس کے بعد تمام بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی تو اللہ نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کسی قسم کی کوئی جو ہے گرفت نہیں ہے، لہذا اپنے والد کے پاس جاؤ اور جانے کے بعد جو ہے میرا جو کرتا ہے یہ لے کر جاؤ، ابا جان کے چہرے پر ڈال دینا، میرے غم میں روتے جو ان کی بینائی چلی گئی ہے میرا کرتا داخل کرنے سے ان کی بینائی واپس آئے گی۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ جب اللہ رب العالمین نے کہا ولما فصلت العیر، ابھی یہاں سے جو ہے اونٹ روانہ ہوا کنعان کی جانب، مصر سے اللہ یعقوب علیہ السلام کا جو شہر تھا وہ کئی میلوں کے دوری پر تھا، ابھی یہاں سے کرتا لے کر بھائی نکلے ہیں اور وہاں پر یوسف علیہ السلام کی خوشبو ان کے والد کو محسوس ہو گئی، کہنے لگے کہ انی لاجد ریح یوسف، میں جو ہے یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، جبکہ یوسف علیہ السلام کو گئے ہوئے صدیوں ہو گئے تھے، سالوں بیت چکے تھے، لیکن کہا کہ مجھے یوسف خوشبو آ رہی ہے۔ یہاں پر جو نقطے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جب بچپن میں یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں داخل کیا، وہ کنواں کہاں پر تھا؟ اسی شہر میں تھا جہاں پر یعقوب علیہ السلام موجود ہے، پورا انسان کنویں کے اندر پڑا ہوا ہے، اللہ رب العالمین جب تک بتانا نہ چاہے کسی کو بھی بات معلوم نہیں ہو سکتی۔ ان کا بیٹا پورا کا پورا کنویں میں موجود ہے، یعقوب علیہ السلام اس بات سے لا علم ہے، ان کو معلوم نہیں یوسف کہاں ہے، اور ادھر معاملہ یہ ہے یوسف نہیں آ رہے ہیں، ان کا کرتا نکلا ہے شہر سے، مصر سے، انہیں خوشبو محسوس ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ جب بتانا چاہے اللہ بتانے پر قادر ہے، اور اللہ رب العالمین جب کوئی بات چھپانا چاہے تو اللہ رب العالمین چھپانے پر بھی قادر ہے۔ سارا غیب کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، نہ کوئی ولی اس بات کو جانتا ہے، نہ کوئی نبی غیب کی باتوں کو جانتا ہے، نہ کوئی فرشتہ جو ہے غیب کی باتوں کو جانتا ہے۔ جب یعقوب السلام نے کہا کہ مجھے خوشبو یوسف کی آ رہی ہے تو بعض جو بھائی ان کے پاس موجود تھے انہوں نے کیا کہا یا ابانا، اے ابا جان، معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے یوسف کے غم میں دیوانے ہو چکے ہیں، آپ کو اتنا زیادہ یوسف کا غم ہے کہ آپ ان کے
غم میں دیوانے ہو چکے ہیں، یوسف کو گئے ہوئے صدیوں سالوں ہو چکے ہیں، اب کہاں سے خود کی آ رہی ہے؟ لہذا جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے قمیص کو لایا اور اپنے ابا جان کے پیشانی پر ان کے سر پہ داخل کیا تو ان کی بینائی لوٹ آئی۔ انہوں نے کہا کہ کیا میں تم سے نہیں کہا کرتا تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، مجھے اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ باتیں معلوم ہیں جن کو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد تمام بھائیوں نے اپنے والد سے استغفار کی دعا کیوں کہنے لگے، اے ابا جان ہمارے استغفار کی دعا کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو جو ہے معاف فرما دے گا۔ اب اس کے بعد تمام کے تمام 10 بھائی والدین یہ سارے کے سارے لوگ مل کر مصر کی جانب روانہ ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام ان کے بیوی اور تمام کے تمام بھائی مصر میں داخل ہوئے۔ جب داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام جو ہے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے والد نے، ان کی والدہ نے اور 11 بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا۔ یہ ان کے بچپن کے خواب کی تعبیر تھی۔ انہوں نے خواب کیا دیکھا تھا بچپن میں؟ 11 ستارے۔ وہ کون ہیں؟ ان کے 11 بھائی، سورج اور چاند، یعقوب علیہ السلام اور ان کی جو ہے بیوی، ان تمام نے جو ہے ان کو سجدہ کیا۔ یہ سجدہ کون سا تھا؟ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا یہ، بلکہ تعظیم کے طور پر، احترام کے طور پر، عزت کے طور پر جو ہے ان کی شریعت میں یہ چیز جائز تھی، لیکن ہماری شریعت کے اندر یہ چیز حرام ہے۔ کسی کو جو ہے سجدہ تعظیمی کرنا بھی اب جائز نہیں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے جو ہے اپنے ابا سے کہا کہ اے میرے ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے، ھذا تأویل رؤیایا من قبل، بچپن میں نے جو خواب دیکھا تھا یہ اس کی تعبیر ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند جو ہے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اس پورے واقعے کے اندر، یوسف علیہ السلام کے پورے واقعے کے اندر جو ہے کئی نصیحت کی باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلی بات ہمیں یہ ملی، اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا کہ یہ جو سورہ یوسف ہے، ان کا جو واقعہ ہے یہ سارے قرآن مجید کے واقعات میں سب سے بہترین واقعہ ہے۔ اللہ نے فرمایا احسن القصص، سب سے بہترین قصہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ خواب کی جو ہے خواب کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، جیسے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور رؤیا ثلاث، خواب جو ہے 3 طرح کا ہوتا ہے۔ فبشریٰ من اللہ، پہلا خواب جو ہوتا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اس میں اللہ کی جانب سے کچھ اشارے ملتے ہیں، کچھ خوشخبریاں ملتی ہیں، کچھ نصیحت کی باتیں اس میں ہمیں ملتی ہیں، یہ خواب اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ دوسرا خواب کیا ہوتا ہے؟ حدیث النفس، انسان جو ہے جو کچھ دل میں سوچتا ہے، جو کچھ دل میں باتیں کرتا ہے، وہ ساری باتیں اس کو رات میں خواب کی شکل میں آتی ہے۔ اور تیسرا جو خواب ہوتا ہے وہ تخویف من الشیطان، شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، اور شیطان جو ہے انسان کو غم میں مبتلا کرنے کے لیے، اس کو پریشان کرنے کے لیے جو ہے پریشان کن خواب جو ہے اس کے ذہن میں داخل کرتا ہے۔ تو یہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر خواب کا تذکرہ اس طرح سے فرمایا۔ اس واقعے کے اندر ایک یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی کے بھی سامنے اپنے خواب کو بیان نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ میں نے کل کے درس میں اس بات کا تذکرہ کیا تھا۔ ایک اور نقطے کی بات جو معلوم ہے وہ یہ کہ حسد اور جلن کسی کے بھی دل میں پیدا ہو سکتا ہے، چاہے وہ اپنے سگے بھائی ہو، رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، کسی کے دل میں بھی حسد اور جلن پیدا ہو سکتی ہے۔ اور زیادہ تر جو حسد کے نظر کے معاملات دیکھنے میں سننے میں آتے ہیں وہ اپنے لوگوں کے بارے میں ہی آتے ہیں۔ تو حسد کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ کسی کو بھی کسی سے بھی حسد ہونا یہ جو ہے ہو سکتا اور یہ بات ممکن ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے اس واقعے کے اندر ایک اور بات جو سبق کے طور پر نصیحت کے طور پر بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ مارنے کے لیے آتے ہیں وہی محافظ بن جاتے ہیں۔ وہاں پر معاملہ کیا ہوا تھا؟ 10 بھائی جب جمع ہوئے تھے تو سب سے پہلے بھائیوں نے کیا کہا تھا؟ یوسف کو جو ہے قتل کر دو، لیکن بعض بھائیوں نے کیا کہا؟ انہیں قتل نہیں کریں گے بلکہ انہیں کنویں میں داخل کر دیں گے۔ تو جو لوگ مارنے کے لیے آتے ہیں کبھی اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے جو ہے اس آدمی کی حفاظت کرتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات یہ معلوم ہوئی کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان لوگوں کو اللہ رب العالمین کی جانب سے آنے والے حادثات کے بارے میں پہلے خبر ہو جاتی ہے۔ جو اللہ
کے نیک بندے، اولیاء، اللہ کے متقی پرہیزگار بندے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو اشارہ مل جاتا ہے کہ آنے والے زمانے میں یا آنے والے زندگی کے اندر یا آنے والے ایام کے اندر کوئی نہ کوئی حادثہ ہمارے ساتھ پیش آنے والا ہے۔ یہ خبر ہم کو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ اس کی واقعے کے اندر ایک یہ بات معلوم ہوئی کہ جو لوگ جرم کرنے والے ہوتے ہیں، جو لوگ مجرم ہوتے ہیں، وہی لوگ پہلے ڈنڈورا پیٹتے ہیں۔ ان کے بھائیوں نے کیا کیا؟ کنویں میں داخل کر کے آئے اور آنے کے بعد ابا کے ساتھ رونے لگے، روتے ہوئے کہنے لگے کہ اے ابا جان ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے۔ تو جو لوگ مجرم ہوتے ہیں انہی کا بول بالا، انہی کی آواز اور انہی کا جو پکارا زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس واقعے کے اندر ایک یہ بات معلوم ہوئی کہ جو حقیقت میں اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے لوگ ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ لوگ جو ہے صبر کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے لیکن صبر ان کے دامن سے نہیں چھوٹتا۔ صبر کی کیفیت ایمان والوں کے دل کے اندر جو ہے پیوست ہوتی ہے۔ اسی طرح اس واقعے میں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر جس کو مقام اور مرتبہ دینا چاہے، جس کو عزت دینا چاہے، ساری دنیا مل کے اس کو ذلیل نہیں کر سکتی، اور جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرنا چاہے ساری دنیا مل کے اس کو عزت نہیں دے سکتی۔ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں عزت بھی ہے اور ذلت بھی ہے۔ اسی طرح ایک یہ بات معلوم ہوئی کہ سب سے بڑا فتنہ روئے زمین پر اگر کسی کا ہے تو وہ فتنہ عورتوں کا ہے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، ان الدنیا حلوۃ خضیرہ، یہ جو دنیا ہے یہ میٹھے کے مانند ہے اور سرسبز و شادابی کے مانند ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلَفَكُمْ فِيهَا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں روئے زمین پر نائب بنایا ہے، اللہ نے تمہیں روئے زمین پر نائب بنایا ہے۔ ساری قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا، قوم نوح سے آپ دیکھ لیجیے، ساری قومیں ہلاک ہوتی گئی، اللہ کے عذابات کو جھیلتی گئی، ساری قومیں ہلاک کر دی گئی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام کس کے ہاتھ میں دیا؟ ہمارے ہاتھ میں دیا۔ نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین کا نائب اور خلیفہ بنایا ہے، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو اور کیسا کام کرتے ہو۔ پھر آگے فرمایا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، اے لوگوں دنیا سے ڈرو اور عورتوں سے ڈرو، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بنی اسرائیل كانت فِي النِّسَاء، کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر سب سے پہلا جو فتنہ دنیا میں نازل ہوا اس قوم کے اندر وہ فتنہ جو ہے عورتوں کا تھا۔ تو عورتوں کا فتنہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اس لیے اس سے بچنے کا اللہ رب العالمین نے جو ہے حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس واقعے میں یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کبھی ایسے مواقع آ جائے، انسان برائی پر آمادہ کیا جا رہا ہے، انسان کو غلط کام کے لیے بلایا جا رہا ہے، تو انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے جو ہے اس کا بدل حاصل کر سکتا ہے۔ جیسا یوسف علیہ السلام میں جو ہے برائی پر آمادہ کرنے والی عورتوں کے لیے اللہ دعا فرمائے اور کہا کہ اے اللہ اس برائی سے بچنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ تم مجھے قید خانے کے اندر داخل فرما دے۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ لوگوں تک دین کی دعوت پہنچانے کا ذریعہ کیا ہے؟ ان کو کھلایا اور پلایا جائے، یہ بھی ذریعہ ہے۔ لوگوں کو بلایا جائے، انہیں پہلے کھانے کی دعوت پیش کی جائے، انہیں اچھے سے کھلایا پلایا جائے، بعد میں ان کے سامنے اللہ کی بات کو پیش کیا جائے۔ اگر کھلا پلا کر کسی کے سامنے دین کی دعوت کو رکھا جائے گا تو اس کے ذہن میں وہ بات اچھے سے بیٹھ جائے گی، جیسے یوسف علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تھا۔ اس کے بعد ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ شیطان جو ہے ہمیشہ انسان کے ذہن سے، اس کے دماغ سے اچھی بات کو بھلا دیتا ہے۔ جو اچھی باتیں ہوتی ہیں، نیک کام جو ہوتے ہیں، اچھا عمل جو ہوتا ہے، وہ چیز شیطان انسان کے ذہن سے بھلا دیتا ہے۔ اس لیے نبی نے کیا فرمایا، جب اگر تم میں سے کوئی اچھا کام کرنے کا ارادہ کرے تو اس کام کو فوری کر ڈالے۔ یہ آپ نے نیت کی کہ میں کل صبح میں کسی کو 1000 روپے خیرات کروں گا، تو آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ فوری خیرات کر دیں، اسے ٹال مٹول نہ کریں، ورنہ ایک تو شیطان آپ کے ذہن سے اس بات کو بلا دے گا یا پھر آپ کا ارادہ بدل جائے گا۔ لہذا یہ بات معلوم ہوئی کہ شیطان ہمیشہ جو ہے اچھی باتوں کو بلا دیتا ہے۔ اس واقعے میں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ کسی بھی کام کے معاملات کے اندر مشورہ کرنا بہت اچھی بات ہے، مشورے میں خیر ہے۔ کسی بھی کام کے معاملات کے اندر اور خاص طور پر دینی امور کے اندر، دینی معاملات کے
اندر ایک دوسرے سے مشورہ کرنا یہ بہت اچھی بات ہے. جیسا کہ بادشاہ نے تمام درباریوں سے جو ہے مشورہ لیا تھا. مشورہ لیا اسی لیے معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام خواب کی بتاتے ہیں, ان کی تعبیر کی وجہ سے جو ہے آنے والے حادثات سے وہ قوم بچ گئی. اس کے بعد اس واقعے میں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمیشہ ہر انسان کا جو نفس ہے اسے برائی پر آمادہ کرتا ہے. ہر انسان کا نفس, یہ نہیں کہ کوئی عالم ہے تو اس کا نفس اسے اچھائی پر ابھارتا ہے. ہر انسان کا نفس اسے ہمیشہ برائی کرنے پر ابھارتا ہے. اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے, وہ آپ کی برائی سے اور بدکاریوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس واقعے کے اندر ایک بات یہ معلوم ہوئی ہے کہ ایمان والوں کی نظر, ایمان والوں کی عقل بہت زیادہ تیز ہوتی ہے. جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے جب ان کے بھائی آئے تو انہوں نے فوری ان کو پہچان لیا. جبکہ بھائی ان کو پہچاننے سے قاصر رہے تو ایمان والوں کی نگاہیں, ایمان والوں کی عقل, ایمان والوں کی نظر بہت زیادہ تیز ہوتی ہے. یہ اللہ کی خاص مہربانی ایمان والوں کے ساتھ جو ہے ہوتی ہے. اس کے بعد اس واقعے کے اندر ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ آدمی اگر اپنے کسی عہدے پر ہے, اس کو اللہ نے کسی عہدے پر رکھا ہے تو اپنے عہدے کا صحیح استعمال کرے, اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے. جیسا یوسف علیہ السلام نے اپنے عہدے کا صحیح استعمال کیا اور لوگوں کو جو ہے غلہ اناج تقسیم کرتے رہے اور تمام لوگوں کی بڑائی میں وہ رہے. اس کے بعد اس میں یہ بات ایک معلوم یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے آخر وقت تک کوشش کرتے رہنا چاہیے. انسان کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے. یعقوب علیہ السلام نے ہمیشہ اللہ سے امید رکھی. جب یوسف علیہ السلام کو گئے ہوئے سالوں بیت چکے تھے, اتنے سال کے بعد بھی کہتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. تو ایک ایمان والا بندہ ہمیشہ اللہ سے امید لگائے رہے, کبھی اللہ کے ساتھ سے نا امید نہ ہو. کبھی یہ نہ کہے کہ میں اتنے سال سے اللہ سے مانگ رہا ہوں, اللہ مجھے نہیں دے رہا ہے, اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں. ایسا معاملہ کبھی بھی نہ ہو. مایوسی شیطان ڈالتا ہے, ورنہ کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ایمان والا مایوس نہ ہوتا ہے, نہ اس کو مایوس ہونا چاہیے. اس واقعے کے اندر ایک بات یہ بھی معلوم ہو رہی ہے کہ دشمنوں کو معاف کرنا یہ بھی اہل ایمان کی ایک خاص بات ہے. ہمیشہ اہل ایمان جو ہوتے ہیں, اللہ کے ذات پر یقین کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں, دشمنوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے ہیں اور ان کو معاف کر دیا کرتے ہیں. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کیا کیا؟ جب فتح مکہ ہوا, سارے مشرکین مکہ, بڑے بڑے سردار اور وہ تمام لوگ جنہوں نے اللہ رسول کو ستایا تھا, تکلیف پہنچائی تھی, صحابہ کو تکلیف پہنچائی تھی, اب وہ سارے کے سارے مکہ کے سرزمین پر کھڑے ہوئے ہیں. سب کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں, سر جھکے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی کیا حکم فرمائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم, میں آج تمہارے لیے وہی بات کہتا ہوں جو بات یوسف نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہی تھی. تو ایمان والے بندے ہمیشہ جو ہے دشمنوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں, یہ ان کی خاص بات ہے. اس کے علاوہ جو ہے ایک بات یہ معلوم یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے غیب کا جاننے والا ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کسی کو کسی چیز کے بارے میں نہ بتائے, کوئی اس بات کو نہیں جان سکتا. دنیا میں کوئی آدمی جو ہے غیب کی باتوں کا جاننے والا نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اس واقعے میں ایک آخری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمیشہ جو ہے اولاد ہی ماں باپ کی عزت کرے, یہ ضروری نہیں ہے. کبھی کبھار والدین کو بھی اپنے اولاد کی عزت کرنی چاہیے. ایسا بھی معاملہ ہونا چاہیے. ہمیشہ والدین ماں باپ کی عزت کرنا ہے, یہ تو ضروری ہے, واجب ہے, فرض ہے. لیکن کبھی کبھار والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے اولاد کی عزت کرے, ان کا احترام کرے, انہیں اچھے انداز سے بات کرے, ان سے پیار سے بات کرے, ان کے ساتھ اچھے رویے سے کیا جائے. یہ بات اس واقعے کے اندر معلوم ہوتی ہے. کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ میرا بیٹا ہے, چھوٹا ہے, اللہ کا نبی ہے, لیکن میرا ہی بیٹا ہے. لیکن وہاں پر یہ معاملہ نہیں کیا. ان کی تعظیم میں, ان کی عزت میں جو ہے سجدے میں چپ گئے اور ان کے سامنے جو ہے سجدے تعظیم میں اختیار کیا. تو اللہ رب العالمین نے تمام جو ہے باتوں کو اس واقعے کے اندر بیان فرمایا ہے. یہ بہت ہی جامع اور بہت ہی بہترین واقعہ ہے. انشاءاللہ باقی کا جو سورتیں جو تلاوت کیے گئے, سورہ رات اور سورہ ابراہیم, انشاءاللہ ان تمام باتوں کے بارے میں کل کے درس میں تفصیلی طور پر ذکر کیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات کو سیکھنے, سمجھنے اور پڑھنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کے اندر مضبوطی پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں میں, ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرمائے.
آمین واقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.